شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بزرگوں اور بھائیوں، ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے ایک بات عرض کی. پچھلی امتیں لمبی لمبی لائف رکھتی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اس سے پہلے بھی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ کشتی سے نیچے زمین پر اترنے کے بعد 150 سال تک حضرت نوح علیہ السلام پھر حیات رہے. تو جیسے نبیوں کی عمریں ہیں عام لوگوں کی اسی تناسب سے کم و بیش عمریں ہوتی تھی. تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں نے ایک لمبے زمانے تک اللہ کی عبادت کی. کسی نے 1000 سال، کسی نے 800 سال، کسی نے 12 سال، کسی نے 900 سال، کسی نے 700 سال. اور حضور کی امت کا ایوریج 70 اور 60 کے بیچ میں. تو ہم ان امتوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئی، پر ہمیں تو عمل کرنے کا زمانہ تھوڑا سا ہی ملا. تو ہم ان امتوں کے برابر آخرت میں کیسے ہو سکتے؟ ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس بات کے جواب میں اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے سال میں مختلف سیزن نازل کیے اس امت کے لیے. پہلی امتوں کے لیے یہ سیزن نہیں تھے. سیزن یعنی عبادتوں کے سیزن، تجارت کے، بزنس کے سیزن نہیں. جیسے کاروبار کے بھی سیزن ہوتے ہیں، یہ عبادت کے سیزن نازل کیے. آپ جانتے ہیں کہ روزمرہ کے کاروبار میں اور سیزن میں جو کاروبار ہوتا ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے روزمرہ کی عبادتوں میں اور خاص سیزن میں جو عبادتیں کی جائیں گی ان میں فرق پڑ جائے گا. مختلف سیزن سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. ہم لوگ اپنی موٹی زبان میں کہا کرتے ہیں بڑے دن بڑی راتیں. یہ عوامی زبان ہے. دن تو سب برابر ہی ہوتے ہیں 12 گھنٹے کے، راتیں بھی سب برابر ہوتی ہیں 12 گھنٹے کے. لیکن ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے دن اور بڑی راتیں. یہ جو بڑے دن اور بڑی راتیں جن کو کہتے ہیں یہ عبادتوں کے سیزن ہیں. ان سیزنوں میں سے ایک سیزن وہ ماہ مبارک آ رہا ہے 2-3 دن کے بعد، جس کو رمضان شریف ہم کہتے ہیں. یہ عبادت کا ایک سیزن آ رہا ہے. اور صرف سیزن ہی نہیں، یہ سیزن در سیزن، یعنی ایک سیزن کے اندر دوسرا سیزن بھی، اور وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے. وہ سیزن ہے شب قدر. ایک ویلیویبل رات آ رہی ہے.
شب قدر، قدر کے معنی ویلیویبل، ایک ویلیویبل رات آ رہی ہے جو رمضان میں ہے، رمضان سے باہر نہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک، 29 اور 30 راتوں میں سے ایک رات ڈیفینیٹلی شب قدر ہے، ویلیویبل رات، مگر وہ متعین نہیں کی۔ جو شخص رمضان کی ساری راتوں کو عبادت میں مشغول رکھے گا، یہاں ہمارے اندر ایک غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض راتیں جاگنی راتیں ہیں، پوری رات جاگو، یہ غلط ہے، پوری رات نہیں جاگنا، صرف پوری رات جاگو گے تو اگلی دن کیا کاروبار کرو گے، دنیا کے دھندے کیسے کرو گے؟ لہذا ہر رات میں جتنی اللہ توفیق دے اتنی عبادتیں کرو، پوری رات جاگنا مطلوب نہیں۔ بس اگر کوئی بندہ رمضان کی یہ 29 یا 30 راتوں کو ضائع نہ کرے، ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرے، تو وہ یقیناً شب قدر کو پالے گا۔ اور رمضان تو برکت والا مہینہ تھا ہی، اس مہینے کے اندر ایک رات اللہ نے اور دوسری سیزن دے دیا، تو سیزن در سیزن ہے، ڈبل سیزن ہے۔ اب جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ ڈبل سیزن ہے، اور ڈبل نہیں، ٹریپل سیزن ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ رمضان شریف کو قرآن شریف کے ساتھ خاص مناسبت ہے، لہذا رمضان میں جہاں آپ اور عبادتیں کریں، اور عبادتوں کے علاوہ قرآن کریم کی جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، جو موقع ملے تلاوت کا، دکان میں خالی بیٹھے ہیں تلاوت کرو، مسجد میں وقت سے کچھ پہلے آگے تلاوت کرو، نمازوں کے بعد تلاوت کرو، رات میں اللہ توفیق دے تلاوت کرو، حافظ ہو تو نفلوں میں تلاوت کرو، تلاوت یہ ایک مستقل سیزن ہے۔ تو 3 طرح سے برکت والا مہینہ آ گیا۔ اللہ پاک جل شانہ و نوالہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جانتے ہو کیسا مہینہ؟ انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا۔ کوئی سوال کرے گا کہ قرآن کریم تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اترا ہے، رمضان میں کہاں اتارا گیا؟ لہذا سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت معمور میں پورا قرآن کریم یک بارگی اتارا گیا ہے ماہ رمضان میں، یہ تو پورا نزول ہے۔ دوسرا قرآن کا نزول ہے بیت معمور میں سے جو زمین پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی ہے، وہ رمضان میں آئی ہے اور رمضان کی شب قدر میں آئی ہے۔ کون سی رات تھی معلوم نہیں، شب قدر کو چھپایا گیا ہے تاکہ ساری راتوں کو آدمی آباد کرے۔ شب قدر کو چھپانے میں حکمت یہ ہے کہ تمام راتوں کو آدمی زندہ کرے اور تمام راتوں میں عبادت کرے۔ تو پہلی وحی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں، وہ شب قدر میں لائے ہیں۔ مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا اور رات شروع ہوئی، اور حضور غار حرا میں سے گھر آنے کے لیے غار میں سے نکل کر غار کے سامنے ایک چوک ہے، وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل نمودار ہوئے اور پہلی وحی پہنچے۔ تو زمین پر قرآن کا نزول شروع ہو شب قدر، اور سارا قرآن لوح محفوظ سے بیت معمور میں رمضان میں کی شب قدر میں اتارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ ایک بات، اگلی بات پوشیدہ چھوڑ دی گئی ہے، سمجھ لو۔
اللہ کی تمام کتابوں میں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں. کسی صفت کا پے کرے محسوس نظر آنے والی صورت، پے کرے محسوس نظر آنے والی صورت نہیں. لیکن اللہ کی جو صفت کلام ہے وہ کلام اللہ کا یہ موجود ہے. یہ جو قرآن پاک رکھا ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے جو پے کرے محسوس بن کر آئی ہے. اور جو درجہ اور مقام اللہ کا ہے وہی درجہ اور مقام اللہ کے کلام ہے. اللہ کی صفات کا بھی وہی درجہ ہے. لہذا قرآن کریم کا درجہ اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ اہمیت رکھنا. اس کائنات میں قرآن سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں. رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا اور قرآن سب سے زیادہ اس کائنات میں قابل احترام چیز ہے. بس اس رمضان میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوئی. رمضان میں جو تراویح رکھی گئی ہے اور تراویح میں جو قرآن کریم کا سننا مسنون کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کریم میں دو باتیں. ایک لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے اللہ تک کیسے پہنچنا. اور جو اللہ تک پہنچے گا وہ جنت تک پہنچے گا. تو اللہ تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ جس راستے پر چل کر آدمی انسان اللہ تک پہنچ جائے، جنت تک پہنچ جائے، وہ راستہ قرآن دکھاتا ہے. ھدی للناس، تمام لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اللہ تک پہنچنے، جنت تک پہنچنے والا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے. جو بندے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے وہی اللہ تک پہنچیں گے، اور جو دوسرے راستے پر چلیں گے وہ اللہ تک نہیں پہنچیں گے، وہ جہنم کے گڈھے میں پہنچیں گے. دوسری خوبی قرآن کریم کی کیا ہے کہ قرآن کریم فرقان ہے. فرقان کے معنی یہ دنیا حق اور باطل کا آمیزہ ہے، مکسچر. آمیزہ معنی مکسچر. اس دنیا میں حق اور باطل رلے ملے ہیں. کسی معاملے میں کلیئر نہیں کیا گیا ہے. اگر کسی معاملے کو کلیئر کر دیا جائے تو امتحان کیا ہو گیا، ایگزام کیا ہوگا انسان. اس لیے اس دنیا میں حق اور باطل کا آمیزہ ہے، مکسچر ہے. اگر حق اور باطل کے درمیان میں آپ لکیر کھینچنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کسوٹی ہے. اس کسوٹی کو بس سونے کو ڈالو، وہ کسوٹی بتا دے گی کہ کھرا سونا کون سا ہے اور کھوٹا سونا کون سا ہے. قرآن کریم کی کسوٹی پر معاملات کو کسو گے تو قرآن کریم صاف بتا دے گا کہ اس دنیا میں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان اختلافات میں حق اور باطل کا فیصلہ کر سکیں. ایسی کوئی دوسری کسوٹی نہیں. اس لیے قرآن کریم کا نام ہے الفرقان. دیکھو نام جو ہوتے ہیں ان میں مفاہیم ہوتے ہیں، معانی ہوتے ہیں، حقیقتیں ہوتی ہیں. قرآن کریم کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ لفظ قرآن کے معنی پڑھنا، یعنی یہ کتاب اسی لیے اتاری گئی جسے پڑھا جائے. زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو. اس اعتبار سے اس کا نام قرآن ہے. اور اس قرآن کا نام فرقان کیوں ہے؟ فرقان کے معنی ہے دودھ اور پانی کو الگ کرنے والی کتاب، جدا جدا کرنے والی کتاب، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط کے درمیان میں لکیر کھینچنے والی کتاب. اس کے علاوہ کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں فیصلہ کر سکیں. ہر آدمی
اپنے راستے کو حق سمجھتا ہے اور اپنے راستے کو صحیح کہتا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب صحیح ہو. جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی کہتا میں ہی صحیح ہوں. جو دو کی عبادت کرتا ہے وہ کہتا میں صحیح ہوں. جو تین کی عبادت کرتا ہے وہ کہتا میں صحیح ہوں. جو ہزاروں کی عبادت کرتا ہے وہ کہتا میں صحیح ہوں. اب سارے صحیح ہو جائے گا. لہذا فیصلہ کون کرے؟ فیصلہ تو کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. صرف یہ قرآن ہے جو فیصلہ کرے گا کہ یہ مختلف معبود کی پرستش کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپینین میں سے کس کی رائے صحیح ہے کس کی رائے رانگ ہے. بہرحال قرآن کریم کا یہ دوسرا وصف ہے الفرقان. تو قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے, لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور دنیا میں جو اندھیریاں ہیں, حق اور باطل کا مکسچر جو ہماری یہ دنیا ہے, اس دنیا میں حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کسوٹی قرآن کریم ہے. جب ایسی کتاب اللہ نے رمضان میں اتاری ہے تو خود رمضان میں فضیلت پیدا ہو. تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, بس جو شخص تم میں سے رمضان کو دیکھے بس چاہیے کہ اس رمضان کے روزے رکھے. روزہ رمضان کا اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ قرآن پڑھنے میں مدد ملے. روزے سے قرآن پڑھنے میں مدد ملے. روزے سے انسان کے باطن میں نورانیت پیدا ہو اور اللہ کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملے. دیکھو یہ قاعدہ بتاؤ میرے بھائیوں, پرخوری پیٹ گلے تک بھر لینا یہ سستی کا سبب ہے, ظلمت کا سبب ہے. اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے پرخوری سے. جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں گلے تک, اندر ظلمت پیدا ہو جائے گی اور سست ہو کر پڑ جائے گا. اللہ نے روزہ رکھا تاکہ دن بھر آدمی بغیر کھائے رہے تو اندر نورانیت پیدا ہو, اور بقدر ضرورت آدمی کھائے تو رات کو عبادتوں کے ساتھ اور تلاوت قرآن کے ساتھ آباد کر سکے. تو روزہ مددگار ہے عبادتوں میں, نمازوں میں اور قرآن خوانی کرنے میں. روزہ مدد دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ماہ رمضان کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزہ رکھے. بہرحال یہ قیمتی مہینہ ایک دو دن کے بعد شروع ہو رہا ہے. کتنے ہی بندے تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے, آج نہیں. ہم بھی اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ جانے. بس خوش نصیب وہ بندے ہیں اور خوش نصیب وہ بندیاں ہیں جو اس سیزن سے فائدہ اٹھا لیں اور اس قیمتی وقت کو کارآمد بنا لیں, اسے ضائع نہ ہونے. لہذا میرے بھائیوں, یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے, اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج دنیا میں قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے کوئی پریشانی باقی نہیں رہی. دنیا کی ہر زبان میں قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں. تلاوت کرو ایک پارے کی, لیکن ایک رکوع تو سمجھو. پورا پارا نہیں سمجھ سکتے روزانہ, لیکن ایک رکوع ترجمہ کون سی زبان آپ جانتے ہیں, اس زبان کا ترجمہ ہے, تفسیریں ہیں, اس کی مدد سے ایک رکوع روزانہ سمجھو اور باقی تلاوت کرو. پارا, دو پارے, تین پارے, جتنا اللہ توفیق دے یہ تلاوت کرتے چلے جاؤ آگے. اور پیچھے سے ایک ایک رکوع روزانہ سمجھنے کی کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں اسے سوچو, اور ہماری زندگیوں میں اس سے کیا روشنی ملتی ہے وہ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرو. دوسری چیز ماہ رمضان کے روزے ہیں الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت میجورٹی روزے تو رکھتی. تیسری چیز رات کو ضائع نہیں کرنا ہے, رات کی عبادت ہے.
مغرب بعد جو اللہ توفیق دے عبادتیں کرو، عشاء کے بعد تراویح کے نام سے عبادتیں کی جاتی ہیں، اس میں تو شرکت کرنی ہی ہے۔ بہت سے بھائی ہمارے، بہت سے بندے اور خاص طور پر ہماری بہنیں سستی کرتی ہیں اور وہ تراویح میں شامل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نفل ہے۔ یہ بے شک نفل ہے، لیکن نفل بھی تو عبادت ہے۔ مونگ پھلی ہے، اس کا ایک چھلکا ہے، گری ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو مونگ پھلی کا چھلکا نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ عشاء کے 4 فرض جو ہیں وہ تو کمپلسری، اور یہ 2 تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں اور نفلیں بندہ پڑھتا ہے، یہ اختیاری ہے، لیکن ہیں تو انسان کے اپنے کام کی عبادت ہے۔ اللہ نے فرض اتنی عبادتیں کی ہیں جس کو بندے نبھا سکتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن بندے ہمارے ہمت کسیں تو کچھ کمپلسری سے آگے بھی کچھ عبادتیں کر سکتے ہیں۔ وہ عبادتیں تراویح، تو رمضان شریف میں تلاوتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ روزے تو الحمدللہ ہم رکھتے ہی ہیں، اور تیسری چیز قرآن عبادتیں ہیں، نماز میں نفلوں میں قرآن پڑھنا ہے، اور چوتھی چیز آخری چیز ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے، شہر المواسات، حدیث میں غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری یعنی جو غریب لوگ ہیں ان کا غم کھاؤ، اور غریب لوگوں کا غم کھانے کے لیے عام طور پر مسلمان زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، اور صدقۃ الفطر تو رمضان کے ختم پر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، توفیق دی ہے، تو غریبوں کو سوچو اور غریبوں کو سوچ کر کے ان کی غم خاری کرو۔ یہ 3-4 کام، قرآن کریم کی تلاوت اور ایک رکوع روز سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو مسجد کے امام صاحب کو کہو کہ ایک رکوع کی تفسیر ہمیں سنو اور اس کو سمجھو، تلاوتیں کرو، روزے رکھو، عبادتیں کرو اور غریبوں کی غم خاری کرو۔ یہ 4-5 کام اس مہینے کے خاص کام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کو وصول کریں، ضائع نہ کریں۔ وآخر دعوانا